مسکراہٹیں بکھیرتی گئے، سیکھتی سکھاتی گئے اور کھیلتی گئے، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بچیوں، پروگرام پیاری کلیاں کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہے بہت ساری دینی نالج، زبردست ایکٹیویٹیز اور بہت اچھے اچھے سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اور بھی سہیلیاں ہوں گی جو ان سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گی، جن کے ذریعے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم آپ تک بہت ساری دینی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام جس کا نام ہے پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انسان میں کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں میں بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ انسان کی کچھ برائیاں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتی اور چھپتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ایک مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہر وقت دوسروں کی چھپی ہوئی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں اور عیبوں کو دوسروں پر کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جس کے رزلٹ میں ہمیں اکثر اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ارے تمہیں پتہ چلا حریم چیٹنگ کر کے پاس ہوئی ہے، فیضان کو کل گھر پر بہت مار پڑی ہے، اس کے بابا جان نے اسے چوری کرنے پر مارا ہے، رضا کے پاپا مزدوری کا کام کرتے ہیں اور وہ سب سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ آفس میں جاب کرتے ہیں، پتہ ہے ہانیہ 2 سال سے ایک ہی یونیفارم پہن رہی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کام میں انہیں عجیب قسم کی شیطانی لذت ملتی ہے، انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ خود کتنے برے کام کر چکے ہیں۔ ایک برا کام تو یہ کہ دوسروں کے عیب اور ان کی برائیاں جاننے میں لگے رہے، اسے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمانوں کے عیب نہ ڈھونڈو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ پاک نے اپنے کرم سے چھپایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے عیبوں اور بری باتوں کو لوگوں میں عام کیا، یعنی سب کو بتا دیا، یہ بھی بہت برا کام ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی بدنام و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان بری باتوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے اچھی اچھی باتیں، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی ابیرہ۔ تو چلتے ہیں ابیرہ کی طرف اپنا سیگمنٹ اچھی اچھی باتیں میں۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ میرا نام ابیرہ ہے اور آج اچھی اچھی باتیں کے اس سیگمنٹ میں میرا ٹاپک ہے علم دین حاصل کرنا۔ پیاری بچیوں، کئی 100 سال پرانی بات ہے، ایک لڑکا اندلس یعنی موجودہ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ میں رہا کرتا تھا۔ اسے علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہ مختلف علماء کرام سے علم حاصل کیا کرتا۔ علم حاصل کرنے کے شوق میں اندلس سے مدینہ پاک جا پہنچا اور وہاں ایک بہت بڑے عالم دین اسکالر سے محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے لگا۔ روزانہ کی طرح ایک دن پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک شور مچ گیا، ہاتھی آیا بس پھر کیا تھا،
بچے پڑھائی چھوڑ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے. ساری کلاس کھڑی ہو گئی. لیکن یہ کیا؟ اندلس سے آیا ہوا اسٹوڈنٹ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا. استاد صاحب نے اسے اکیلا بیٹھا دیکھا تو فرمایا, بیٹا آپ بھی ہاتھی دیکھنے چلے جاتے, کیونکہ آپ کے ملک اندلس میں تو ہاتھی نہیں پائے جاتے. استاد محترم کی باتیں سننے کے بعد وہ لڑکا بولا, استاد صاحب میں اپنے ملک سے ہاتھی دیکھنے نہیں بلکہ آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوا ہوں. استاد محترم کو اس اسٹوڈنٹ کے یہ جذبات بہت پسند آئے اور انہوں نے اسے اندلس کا عقل مند اور ذہین لڑکے کا لقب عطا فرمایا. آگے چل کر یہ لڑکا علم حدیث کا بہت بڑا عالم بنا. پیاری بچیاں, اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1, علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے مکمل توجہ اور سنجیدگی ضروری ہے. ہمیں پوری توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنا چاہیے. نمبر 3, کھیل کود, ہنسی مذاق یا دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور نمبر 4, اگر ہم دین اسلام کی صحیح طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اسے اپنی توجہ دین کو حاصل کرنے کی طرف رکھنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اور دوسرا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بے شک علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں. جی بالکل, بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچانے اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنی کزنس کو, فرینڈس کو اور کلاس میٹس کو نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں. جویریہ, اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا, جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی ام رومان اور رانیہ شاہد, اور یہ ہمیں بتائیں گے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹ. پیاری کلیاں پیاری کلیاں, دیکھو 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 پیاری کلیاں. پیاری بچیوں, میرا نام ام رومان ہے اور میرا نام رانیہ ہے. آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سیکھیں گے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ, جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. ہمیں امی ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے. ہمیں امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی سہیلیوں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں گھر میں شور نہیں مچانا چاہیے. ہمیں صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرنے چاہیے. ہمیں رات کو دیر تک نہیں جاگنا چاہیے. ہمیں اسکارف پہننا چاہیے. ہمیں لوگوں کی شکایتیں نہیں لگانی چاہیے. ہمیں درود شریف کا ورد کرنا چاہیے. ہمیں بات بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. آج ہم نے کچھ ڈوز سیکھے جو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کچھ ڈونٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ پاک آپ دونوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیاری بچیوں, اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا, جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے مدحت اور ہمیں بتائیں گی قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات. اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن. پیاری کلیاں پیاری کلیاں, دیکھو 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 پیاری کلیاں. پیاری بچیوں, آج میں آپ کو ایک صندوق یعنی باکس کے بارے میں بتاؤں گی جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں موجود ہے. اس باکس کا نام تابوت سکینہ ہے. یہ لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پھر ساری
रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इस्राइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज सुनी जाती थी। बनी इस्राइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर अल्लाह पाक से दुआएं मांगते थे, तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और उनकी मुसीबतें टल जाया करती थी। इन शॉर्ट ये बॉक्स बनी इस्राइल के लिए बरकत और रहमत का और अल्लाह पाक की रज़ा का बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इस्राइल तरह तरह के गुनाहों में पड़ गए तो उनकी बुराइयों की वजह से अल्लाह पाक उनसे नाराज हो गया और काफिरों के एक लश्कर ने इन लोगों पर हमला कर दिया और इस बरकत वाले संदूक को गंदगी वाली जगह फेंक दिया। और फिर इस बेअदबी का इन काफिरों पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं का शिकार हो गए। इनके 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक के इन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। तो इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को वापस बनी इस्राइल के हवाले करने का फैसला कर लिया। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, इसके अलावा कुछ और मुकद्दस तबर्रुकात मौजूद थे। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन मिलत। आपने हमें ताबूत सकीना के बारे में बहुत खास इंफॉर्मेशन दी है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब वक्त हुआ है हमारे एक कलरफुल सेगमेंट का। इस सेगमेंट में होती हैं मजे मजे की पोएम्स और इस सेगमेंट को हमारे लिए लीड करेंगी हुरैन। तो चलते हैं हुरैन के पास। हमारे सेगमेंट खेलती नज़्में में प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। एक जंगल में 2 बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। एक जंगल में 2 बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। हर काम साथ करते, एक साथ घूमते थे। जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, इन दोनों को खाने का प्लान बना रहा था, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। शेर जब भी हमला करता तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते और उसे भगा देते। एक दिन उस शेर को आइडिया आया, लोमड़ी को उसने पास बुलाया। कहा, लोमड़ी जाओ जाओ जाओ, बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। लोमड़ी उस बैल के पास गई। कहा, बैल तुम्हें कुछ पता भी है? जब शेर तुम दोनों पर हमला करता है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें लड़ने के लिए आगे क्यों कर देता है? पता नहीं, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बताती हूँ। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि तुम मारे जाओ और वो बच जाए। ऐसे मतलबी दोस्त से दोस्ती अच्छी नहीं। बैल परेशान हो जाता है और हिरनी के पास जाकर मशवरा करता है। हिरनी कहती है, लोमड़ी तुम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है, तुम उसकी बात नहीं सुनना। बैल ने चालाक लोमड़ी की बातों में आकर दूसरे बैल से दोस्ती तोड़ दी। हाँ, शेर का प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन शेर ने पहले वाले बैल पर हमला कर दिया।
بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا۔ پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا۔ اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار بن گئے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے کسی نیک عقل مند انسان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں تو دشمن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور اگر ہم مل کر نہ رہیں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور ہو جائیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ زبردست، ہمیں واقعی آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور کسی کی باتوں میں آ کر اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعی بہت بری بات ہے۔ جی بالکل، اور کسی سے بات چیت ختم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پویمز ہیں جو کڈز ونڈے چینل کے یوٹیوب چینل پر 2D اینیمیشن کے ساتھ موجود ہیں، اور بچے ان پویمز کو پسند بھی کرتے ہیں، خاص کر کے چھوٹے بچے۔ تو ویورز، اب وقت ہوا ہے آپ کی ویڈیو میسیجز ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کا۔ ویورز کے ویڈیو میسیجز، ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جی بالکل، اس طرح ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ، پیاری پیاری ویڈیوز۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ یا اللہ تو میرا مشک بات ہے، بات ہے، یا اللہ تو میرا مشک بات ہے، بات ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا مشک ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیاری بچیوں، آپ بھی ہمیں اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے بھیج سکتی ہیں، جنہیں ہم شامل کریں گے اپنے سیگمنٹ میں، اور اس طرح آپ بھی شامل ہو جائیں گی ہمارے اس پروگرام میں۔ جی جویریہ، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جسے کنڈکٹ کر رہی ہیں ہیرا۔ جی بالکل، اس سیگمنٹ میں ہیرا ہمیں بتائیں گی دنوں کے بارے میں اہم معلومات۔ تو چلیں ویورز ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسپیشل ڈیز۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، آج ہم بات کریں گے یوم العرفہ کی، یعنی عرفہ کے دن۔ یہ ہر سال ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کے بارے میں سوال کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ اگلے اور پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کچھ ان الفاظ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے بعد یعنی لگاتار 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم
اسے 2 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ تو پیاری بچیوں، ہو سکے تو آپ بھی عرفہ کے دن یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی اگر یہ عادت پکی ہو گئی تو اللہ پاک ہر سال عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ جی بالکل، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آج ہم نے واقعی اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان میں دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، تو پیاری بچیوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا